बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अला निअमतिल इस्लाम वस्सलातु वस्सलामु अला मन अरसलहुल्लाहु बिल हुदा व दीनिल हक़ व खैरिल अनाम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मुआशरे के दुखते हुए मसाइल में से एक बहुत बड़ी आफत और बहुत बड़ी मुसीबत शादीशुदा बेटी की ज़िंदगी में वालिदा की गैर ज़रूरी मुदाखलत है। यहाँ ये बात ज़हन में रखिएगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वालिदा का जो मर्तबा और मकाम रखा है उससे किसी को इनकार नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वालिदा की खिदमत में जो अज़मत रखी है उससे भी किसी को इनकार नहीं। लेकिन ये बात याद रखिए कि कुरान कहता है वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसता, हमने इसी तरीके से तुम्हें एक मोतदिल उम्मत बनाया है। इसमें किसी किस्म का कोई शुबा नहीं कि आज भी ऐसी माएँ मौजूद हैं जो अल्लाह के फजल व करम से अपनी बेटियों को वक्तन फ़वक्तन इस अंदाज से समझाती हैं कि बेटियों की शादीशुदा ज़िंदगियाँ मिसाली बनी हुई हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद बल्कि अक्सरियत ऐसी माओं की है जो बेटियों को शादी के बाद भी अपनी उंगलियों पर नचाने की कोशिश में लगी रहती हैं। और औरत चूँकि बुनियादी तौर पर एक जज्बाती मखलूक है, इसलिए बेटियां भी जल्द ही उनकी बातों में आ जाती हैं। नतीजतन घरों के घर तबाही और बर्बादी का नमूना। मैं इख्तिसार के पेश नज़र यहाँ दो तीन छोटी छोटी बातें आपकी खिदमत में रखूँगा। सबसे पहली बात जो हमें समझ लेनी चाहिए, ख़ास तौर पर हमारी ख़वातीन को, वो ये कि बेटी मेरी है, आपकी है, किसी की भी है, वो जिस दिन पैदा हुई थी उसी दिन उन्हीं की थी या उसी की थी जिसके साथ आपने उसे ब्याह दिया। अब बेटा हो या बेटी, उसे शादी के बाद जीने का हक दें, उसे आज़ादी दें। जहां उन्हें मशवरों की ज़रूरत पेश आए, जहां उन्हें रहनुमाई की ज़रूरत पेश आए, वो आपसे खुद पूछेंगे। असल तरीक़ा ये है। हाँ, कहीं उलझाओ आ जाए, कहीं कोई मसला बन जाए तो फिर वहां पर उन्हें समझाया जा सकता है, वहां पर दामाद से भी बात की जा सकती है। लेकिन यहां मामला क्या है, मैं ज़ाती तौर पर ऐसी ख़वातीन को जानता हूँ, बल्कि मैं किसी और की बात क्यों करूँ, पुरानी बात है को 20-22 साल पहले की। मेरे सामने ऐसे केसेस आए, किसी नौजवान का रिश्ता हो रहा था, तो वो नौजवान ज़रा समझदार था, तो उसने मालूम किया कि जहाँ रिश्ता हो रहा है उस घर का माहौल कैसा है। तो बताया यह गया कि उनकी माशाल्लाह 4 बड़ी बेटियां शादीशुदा हैं और वो चारों औसतन साल में अव्वल तो 10 नहीं तो 8 महीने मेके में रहती हैं। तो बिलाशुबा ये कहा जा सकता है कि उन लोगों ने बेटियां नहीं दी बल्कि उन्होंने दामाद लिए हैं। तो शादी के बाद लड़कियां तो अपने ससुराल में ना रहीं, लड़के ही अपने ससुराल में रहे। और ये सोच और ये फिक्र इस कदर ख़तरनाक है कि इससे मुआशरे की जड़ें खोखली हो रही हैं, घरों के घर तबाह हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर, जब बेटी को ज़रूरत से ज़्यादा अपने पास रखा जाएगा तो ससुराल में ना सिर्फ ये कि बेटी का दिल नहीं लगेगा बल्कि वहाँ उसकी पहचान भी नहीं होगी और वहाँ उसकी इज्जत और एहतराम भी नहीं होगा। और दूसरी तरफ इससे ससुराल वालों की इज्जत में पर भी हर्फ आएगा कि जनाब आप बहू लेकर नहीं आए बल्कि आपने बेटा दिया हुआ है। दूसरा नुकसान, अल्लाह ताला का एक निज़ाम है कि वालिदैन जब बूढ़े होते हैं तो उनकी खिदमत औलाद करती है, और औलाद में ख़ास तौर पर बेटे काबिल ज़िक्र हैं। जब किसी नौजवान की बीवी रहेगी मेका में
تو لازمی طور پر اس نوجوان کو بھی اپنے زیادہ تر وقت میں اپنے سسرال میں دینا پڑے گا، اس کے نتیجے میں وہ اپنے والدین کی خدمت نہیں کر سکے گا۔ پھر اس کا مزید یہ نقصان ہے کہ والدین اور بیٹے کے تعلقات میں فرق آئے گا، اور یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ میں ذاتی طور پر ایسی خواتین کو جانتا ہوں جن کے اپنے الفاظ یہ ہیں کہ میرا تو بیٹا ہی نہیں، اس لیے کہ اگر اس کے 5 بیٹے نے، میں یہی سمجھتی ہوں کہ میرے 4 ہیں، کیونکہ ایک تو میرے ہاتھ سے گیا، اور دوسری طرف ان کا جو بیٹا ہے وہ اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے اس کی والدہ یا اپنی، یعنی دوسرے لفظوں میں اپنی ساس کی انگلیوں پر ناچ رہا ہے۔ اس کا ایک اور خطرناک نتیجہ، جب ایک نوجوان کی بیوی سسرال میں رہے گی، اس کی والدہ بار بار لپیٹ کر اس کو اپنے پاس رکھے گی، تو پھر اگلا مطالبہ یہ ہوگا کہ تم یہیں اس کو خرچہ دیتے جاؤ، اور وہ خرچہ پھر ضرورت سے زیادہ ہوگا۔ ظاہر بات ہے وہ خرچہ کے لیے اس کی بیوی تو نہیں کرے گی نا۔ اور میں ایسی ظالم خواتین کو جانتا ہوں جو اپنے دامادوں کے خرچوں پر پال رہی ہیں، اور نہ صرف یہ کہ خود پال رہی ہیں بلکہ ان کے رشتہ دار بھی پال رہے ہیں، اور دوسری طرف ان نوجوانوں کے والدین ان کے پاس کھانے کے لیے، پہننے کے لیے، استعمال کرنے کے لیے مناسب اخراجات نہیں ہیں۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ اس قسم کی حرکات جو خواتین اپنی بیٹیوں کو روک روک کر اپنے پاس رکھتی ہیں، ان کی عزت میں بھی فرق ڈالتی ہیں۔ اور ایک اور خطرناک پہلو، جب میری بیٹی سال کے 8 یا 10 مہینے میرے گھر میں رہے گی تو ظاہر بات ہے میرے بیٹے بھی ہیں، تو یہ ناممکن ہے کہ بیٹی میکا میں بیٹھی ہو اور وہ میکا کے گھر میں مداخلت نہ کرے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، طے شدہ بات ہے۔ نتیجتاً گھر کے ماحول کے اندر تناؤ آئے گا۔ جو بھابیاں ہیں اس لڑکی کی، یعنی جو خاتون گھما پھرا کے اپنی بیٹی کو اپنے گھر میں رکھتی ہے، اس کی بہویں یقینی طور پر ان کی آزادی متاثر ہوگی۔ اب ان کے سامنے 2 راستے ہیں، یا تو وہ بھی پھر اس کی بیٹیوں کی طرح اپنے میکے میں جا کر رہیں گی، اور یا پھر اس گھر میں کبھی جھگڑا ختم ہی نہیں ہو سکتا۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بیٹیوں کو شادی کے بعد ان کے سسرال میں بسنے دیں، وہاں سے وہ مانوس ہوں۔ ایک اور اس کا خطرناک پہلو، جب ہم بیٹی کی شادی کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ پھر اولاد سے بھی نوازتے ہیں۔ اب میں نے ذاتی طور پر ایسی دادیوں کو دیکھا ہے جو اپنی پوتیوں اور پوتوں کا منہ دیکھنے کو ترس جاتے ہیں، اور اگر کبھی کبھار ان کی بہو سسرال کے دورے پر آ بھی جائے 1 یا 2 دن کے لیے، تو ہوتا کیا ہے، بچے دادا دادی، چچا چچی، تایا تائی، پھوپھا پھوپھی کے قریب نہیں پھٹکتے۔ وجہ، ان کی ساری زندگی گزری ہی اپنے ننیال میں ہے۔ دوسرے لفظوں میں میں اگر یہ کہوں تو یہ بات غلط نہیں ہوگی کہ بیٹیوں کو اپنے گھر میں شادی کے بعد اپنے گھر میں بار بار رکھنے سے پورے کا پورا خاندانی سسٹم، پورے کا پورا خاندانی نظام جو ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ عزت کی دھجیاں الگ اڑتی ہیں، معاشرے میں وقار کا گراف جو ہے وہ الگ گرتا ہے، رشتہ داروں میں تذلیل الگ ہوتی ہے، نئی نسل کی تربیت اس پر الگ اثر پڑتا ہے۔ کیوں؟ جب بچے اپنے ددیال کے گھر میں ہوں گے، جس انداز سے وہاں ان کی تربیت ہو سکتی ہے، جس انداز سے وہاں ان کی پرورش ہو سکتی ہے، ننیال میں کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ وہاں پر وہ جو مرضی ہو جائے، جس نظر سے ہم پوتے پوتیوں کو دیکھتے ہیں اس نظر سے ہم نواسے نواسیوں کو نہیں دیکھ سکتے۔ جس نظر سے میں اپنے بیٹوں کو، بچوں کو دیکھوں گا اس نظر سے میں اپنی بہن کے بچوں کو نہیں دیکھوں گا۔ تو یہ سلسلہ انتہائی زیادہ خطرناک ہے۔ میری انتہائی ادب کے ساتھ، انتہائی احترام کے ساتھ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، سب سے گزارش ہے کہ سسرال میں بیٹیوں کو رہنے دیں، شادی کے بعد بیٹیوں کو ان کے گھروں میں بسنے دیں، تاکہ معاشرے کا توازن جو ہے وہ بگڑنے نہ پائے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری ان گزارشات پر آپ لوگ خصوصی طور پر ضرور غور و فکر کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔